السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک ایسی دعا آپ کی گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں جس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور جو تو نے مانگا وہ میں نے عطا کیا۔ احباب، قبل اس کے کہ میں اپنے مقصد اصلی کی طرف رواں دواں ہوں، آپ سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک حیات مومن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی اسلامک ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں تو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ویڈیوز کے جانب۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ سارے احکام ہلکے کر دیے گئے جو سخت احکام ہم سے قبل والے امتوں کے اوپر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اوپر وہ سارے احکام ہلکے کر دیے گئے ہیں، یعنی اتنی سخت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے وہ سخت قانون نافذ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میری امت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر پکڑ نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ زبان سے بول نہ لیں یا اس پر عمل نہ کر لیں۔ فرمایا کہ میری امت سے خطا اور بھول معاف کر دیا گیا ہے۔ بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا کوئی آپ کو زبردستی کسی گناہ کو کرنے پر مجبور کر دے اور وہ آپ جبراً اس گناہ کو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے اور اس پر گرفت نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے رب ہم پر گرفت نہ فرمائیے، اگر ہم بھول جائیں یا چک جائیں تو آپ ہماری گرفت نہ کیجیے۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسے سخت حکم نہ بھیجیے جسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیے جسے ہم اٹھانے کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور درگزر کر دیجیے ہمیں اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، اور آپ ہمارے کارساز ہیں سو مدد کیجیے ہماری، اور کافروں کے اوپر ہم کو غالب کیجیے۔ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے خدا سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر سوال پر فرماتا ہے اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، اب اس دعا کو ہمیشہ مانگا کیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو اہتمام سے مانگا کیجئے، تہجد میں مانگا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے، اور ہم نے جو بڑی بڑی گناہیں کی ہیں، جو گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اس گناہوں سے توبہ کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم دنیا و آخرت میں مقبول بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔